أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ هل ينتظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر ان یاتیہم الملائکہ یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک یا آ جائے تیرا رب، او یاتی بعض آیات ربک یا آ جائیں بعض نشانیاں تیرے رب کی طرف سے، یوم یاتی جس دن آ جائیں گی بعض آیات ربک بعض نشانیاں تیرے رب کی طرف سے، لا ینفع نفسا ایمانها تو نہ فائدہ پہنچائے گا کسی بھی آدمی کو ایمانها اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت جو کہ نہ ایمان لایا ہوگا من قبل اس سے پہلے، او کسبت یا اس نے نہ کمائی ہو فی ایمانہا خیرا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی، قل کہہ دیجئے انتظروا انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے اس قرآن کریم کے بارے میں بتلایا کہ اس کو ہم نے تمہارے لیے ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجا اور برکت والی کتاب بنا کے بھیجا، اس میں تمہارے نفع نقصان کی باتیں تمہیں طرح طرح سے سمجھا دی گئیں، اور حجت اللہ نے تم پہ قائم کر دی کہ اب اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد کل تم میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اللہ کی رضا ناراضگی کا پتہ نہیں چلا تھا، ہدایت گمراہی کی ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، اور ہمیں آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا علم نہیں ہوا تھا۔ اب اس قرآن کے آنے کے بعد یہ عذر تمہارا ہم نے ختم کر دیا، اب تو کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی شخص ایمان نہ لائے، کوئی اس قرآن کی بتلائی ہوئی ہدایت کی راہ پہ نہ چلے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس قرآن کے بتلائے ہوئے سیدھے راستے پہ نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ هل ينتظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کہ اب اتنی وضاحت کے بعد بھی جو نہیں مان رہا، جو نئی ہدایت پہ آ رہا، تو پھر یہ ہے کہ وہ فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے، فرشتہ موت آئے تو اس کی روح نکال کے لے جائے، هل ينتظرون، تو پھر یہ ہاں جی هل ينظرون یہ نہیں انتظار کر رہے الا مگر ان تأتیہم الملائکہ اس بات کی کہ ان پہ فرشتے اتر آئیں۔ فرشتے اتر آنے سے مراد ایک تو یہ کہ فرشتہ موت اپنے لشکر سمیت آ جائے اور ان کی روح قبض کر کے لے جائے،
یا دوسرا اس کا مفہوم بھی ہے کہ فرشتوں کے اترنے سے مراد حشر کا منظر ہے، جب فرشتے میدان محشر میں آئیں گے اور یہ انسان بھی اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے، تو پھر ان کو اس کا انتظار ہے کہ موت آئے، او یاتی یا ربک، یا انہیں اس کا انتظار ہے کہ آئے تیرا رب ان کے پاس۔ تو رب کے آنے سے مراد دوسری آیت میں اس کے الفاظ میں وضاحت ہے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے تیرے رب کا حکم۔ تو رب کے آنے سے مراد رب کا حکم ہے، اللہ کا امر یعنی اس کے عذاب کا کوئی فیصلہ تم پہ آ جائے، اللہ کے امر سے تم پہ کوئی پکڑ آ جائے، تو پھر اب اس کی انتظار تم کر رہے ہو۔ یا اس کا بھی دوسرا مفہوم ہے، او یاتی یا ربک، یا آ جائے تیرا رب حشر کے میدان میں، جیسے آپ نے پڑھا سنا ہے میدان حشر میں اللہ کی عدالت لگے گی، سب لوگ اللہ کے روبرو پیش ہوں گے اور اللہ جل شانہ کا نزول حشر کے میدان میں ہوگا۔ تو یہ مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جیسے اس کی شان ہے، وہ بندوں کے سامنے وہ حشر کے میدان میں اپنی عدالت لگائیں گے۔ او یاتی یا بعض آیات ربک، یا آ جائیں ان کے پاس تیرے رب کی بعض نشانیاں۔ نشانیوں سے مراد قیامت کی نشانیاں، کہ قیامت کی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں اور پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ تو قیامت کی نشانیاں مشہور ہیں کہ قیامت سے پہلے بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور اسی طرح زمین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسف کا ارشاد فرمایا کہ 3 خسف ہوں گے زمین میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب کے اندر، کہ مشرقی علاقوں میں ایک بڑے علاقے کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، مغربی علاقوں میں بھی ایک واقعہ ہوگا، ایک بڑا حصہ زمین کا وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جزیرہ عرب کے اندر، یہ سعودی عرب کا یمن کے یہ علاقے، جزیرہ عرب کے اندر فرمایا کہ یہاں بھی ایک بڑا خسف ہوگا، زمین میں دھنس جانے کا بڑا واقعہ ہوگا، تو یہ بڑی نشانیاں ہوں گی۔ اور اسی طرح اور بھی مختلف علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ تو یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن بعض تیرے رب کی نشانیوں کا ظہور ہوگا، تو لا ینفع نفسا ایمانھا، تو اس وقت کسی بھی آدمی کو اس وقت ایمان لانا نفع نہیں پہنچائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ نشانی جب ظاہر ہوگی تو ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا، کہ صفا پہاڑی سے ایک دن کی صبح میں ایک دابہ جانور کا خروج ہوگا، ایک جانور کا ظہور ہوگا صفا پہاڑی سے جو بیت اللہ شریف کے ساتھ ہے، اور وہ جانور بیل کی طرح ہوگا، اور وہ ایسا جانور ہوگا جو عام انسانوں کی طرح بولے گا، گفتگو کرے گا، لوگوں کے اندر چلے پھرے گا اور عام انسانوں کی طرح وہ باتیں کرے گا، گفتگو کرے گا۔ اور جس وقت یہ دابہ جانور زمین سے نکلے گا، اس کے کچھ ہی دیر کے بعد سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے، سورج اس صبح کا مغرب سے طلوع ہوگا، اور سورج اس صبح ہو چکی ہوگی، یعنی جو وقت ہوتا ہے صبح کا، جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ صبح ہو جاتی ہے، ہلکی سی روشنی ہوتی ہے لیکن سورج کی روشنی نہیں آتی، دھند ہوتی ہے یا بادل چھائے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوگی۔ تو اس صبح کو یہ خروج دابہ ہوگا اور سورج نہیں نکلے گا، لیکن یہ سمجھ لوگوں کو آ رہی ہوگی کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن نہ تو بادل ہوں گے، نہ کوئی گرد و غبار ہوگا، کچھ بھی نہیں، مطلع صاف ہوگا،
اور سورج نکلے گا نہیں، سورج کی روشنی نہیں آئے گی تو لوگ پریشان ہوں گے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج سورج نہیں نظر آ رہا، صبح ہو چکی ہے اور مطلب ہی صاف ہے، کوئی وجہ نہیں سورج کے نظر نہ آنے کی، اور سورج نظر نہیں آ رہا۔ تو یہی دابا لوگوں میں گھوم پھر کے باتیں کر رہا ہوگا اور ان کو قیامت سے ڈرا رہا ہوگا۔ تو اسی اثناء کے اندر لوگ دیکھیں گے کہ دھیمی سی روشنی مغرب سے نمودار ہوگی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، سورج نے تو مشرق سے نکلنا تھا، یہ روشنی مغرب سے کیسے شروع ہوگی؟ تو دیکھتے دیکھتے سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، تو اس وقت لوگ پریشان ہو جائیں گے اور افراتفری مچ جائے گی۔ اور اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بخاری شریف کی شرح ان کی فتح الباری، تو اس میں آپ نے لکھا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد یہ کم و بیش 120 سال کا زمانہ پھر بھی گزر جائے گا، اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت کی بغل بچے گی، اور یہ 120 سال کا زمانہ پھر گزرے گا، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ لا ينفع نفسا ایمانھا، کسی بھی انسان کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یعنی اس سے پہلے ایماندار نہیں تھا تو اب ایمان لائے کہ قیامت کی نشانی بڑی ظاہر ہو گئی کہ سورج مغرب سے نکل آیا، اب وہ توبہ استغفار کرے، اب اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ اس سے پہلے تک تو آج کھلا ہے، لیکن جب قیامت کی صبح جس میں سورج مغرب سے نکل آئے گا، یہ بڑی قیامت کی نشانی ہوگی، اب ایمان کسی کو نفع نہیں دے گا۔ اس سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بھی بڑی نشان، لیکن اس سے جو آدمی نہ سمجھے اور سورج کے مغرب سے طلوع کے بعد ایمان لائے تو اب ایمان اس کو نہیں فائدہ دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے کوئی نیکی اپنے ایمان کے حال میں نہیں کی تھی اس سے پہلے، اب ہے تو مومن مسلمان ہے لیکن بد کردار مسلمان ہے اور نافرمان مسلمان ہے، اب جو دیکھا کہ سورج مغرب سے نکل آیا تو اب توبہ استغفار کر کے کہ میں نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، سارے نیک کام کروں، نیک بن جاؤں، اب اس کو نیکی بھی فائدہ نہیں دے گی، اب اس کی نیکی بھی اس کو نفع نہیں پہنچائے گی۔ قل انتظروا، فرما اس وقت سے پہلے پہلے ہدایت پر آ جاؤ، اگر نہیں آتے تو پھر انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں کہ دیکھتے ہیں پھر انجام اچھا کس کا ہوتا ہے، تم جو بے راہ روی پہ چل رہے ہو یا جو راہ راست پر چل رہے ہیں، کس کا آخرت کا انجام اچھا ہوتا ہے۔